السلام علیکم۔ ایک زمانے میں سنندا کی پرفتن سلطنت میں راجہ نامی ایک مہربان بادشاہ اور اس کی پیاری رانی رہتے تھے۔ راجہ اپنی حکمت اور بہادری کے لیے جانا جاتا تھا، جبکہ رانی کو اس کی مہربانی اور خوبصورتی کے لیے جانا جاتا تھا۔ ایک ساتھ انہوں نے انصاف اور محبت کے ساتھ بادشاہی پر حکومت کی، اپنے لوگوں کی خوشحالی کی۔ ان کی خوشی کے باوجود ایک چیز تھی جو راجہ اور رانی کی خواہش تھی، ایک بچہ۔ اپنے خاندان کو مکمل کرنے کے لیے کئی راتوں کو رانی ستاروں کی طرف دیکھتی، آسمان کی طرف دعائیں مانگتی، اس امید پر کہ اس کی خواہش سنی جائے۔ راجہ بھی اکثر مندر میں دیوتاؤں سے آشیرواد مانگتے پائے جاتے تھے۔ ایک دن ایک عقل مند بوڑھا بابا ان کے محل میں آیا۔ نہایت احترام اور مہمان نوازی کے ساتھ اس کا استقبال کیا گیا۔ ایک دعوت کے دوران بابا نے انکشاف کیا کہ اس کے پاس ان کی گہری خواہش کو پورا کرنے کی طاقت ہے۔ اس نے رانی کو ایک چمکتا ہوا سنہری سیب دیتے ہوئے کہا، یہ پھل دیوتاؤں کی طرف سے برکت والا ہے، اسے اپنے شوہر کے ساتھ بانٹ دو، جلد ہی تمہاری خواہش پوری ہو جائے گی۔ امید سے بھرے دلوں کے ساتھ راجہ اور رانی نے اس رات سونے کا سیب بانٹ دیا۔ بابا کے الفاظ کے مطابق رانی نے جلد ہی خود کو بچے کے ساتھ پایا۔ اس خبر پر پوری مملکت خوشی سے نہال ہو گئی اور شاہی بچے کی آمد کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ جیسے جیسے مہینے گزرتے گئے، محل جوش و خروش سے گونج اٹھا۔ ایک پر سکون رات چمکتے ستاروں کے نیچے رانی نے ایک خوبصورت بچی کو جنم دیا۔ اس کا نام تارا رکھا گیا، جس کا مطلب ہے ستارہ، کیونکہ وہ رات کے آسمان کی برکتوں کے نیچے پیدا ہوئی تھی۔ تارا بڑی ہو کر ایک روشن اور مہربان شہزادی بنی، جسے سب پسند کرتے تھے۔ اسے اپنے والد کی حکمت اور اپنی ماں کا فضل ورثے میں ملا تھا۔ اپنی قیمتی بیٹی کے روپ میں اپنا خواب پورا ہوتے دیکھ کر راجہ اور رانی کے دل میں خوشی سے بھر گئے۔ تاہم ان کی خوشی کا امتحان اس وقت ہوا جب سنندا کی خوشحالی سے حسد کرنے والی ایک پڑوسی ریاست نے جنگ کا اعلان کیا۔ راجہ ایک بہادر جنگجو نے اپنی سلطنت کی حفاظت کے لیے اپنی فوج کی قیادت کی۔ جنگ شدید تھی اور اگرچہ سنندا فتح یاب ہو گئی، راجہ شدید زخمی ہو گئے۔ محل میں واپس رانی نے اپنے زخمی شوہر کی غیر متزلزل دیکھ بھال کی۔ اس نے دن رات اس کی صحت یابی کے لیے دعا کی۔ اس کے لیے اس کی محبت پہلے سے زیادہ چمک رہی تھی۔ سنندا کے لوگوں نے بھی اپنی وفاداری اور محبت کا اظہار کرتے ہوئے اپنی بادشاہ کے لیے دعا کی۔ دیوتاؤں نے ملکہ کی عقیدت اور لوگوں کی دعاؤں سے متاثر ہو کر بابا کو ایک دفعہ پھر بھیجا۔ اس نے ایک جادوئی امرت فراہم کیا، وعدہ کیا کہ یہ راجہ کو مکمل طور پر ٹھیک کر دے گا۔ کانپتے ہاتھوں سے رانی نے راجہ کو امرت پلایا۔ معجزانہ طور پر راجہ کی صحت بہتر ہونے لگی اور جلد ہی وہ پہلے سے زیادہ مضبوط اپنے پیروں پر کھڑے ہو گئے۔ بادشاہ نے اپنے بادشاہ کی بازیابی کا جشن عظیم الشان تہواروں کے ساتھ منایا۔ راجہ اپنے دوسرے موقع پر شکر گزار اس سے بھی زیادہ حکمت اور شفقت کے ساتھ حکومت کرنے کا عہد کیا۔ سال گزر گئے اور شہزادی تارا ایک عقل مند اور انصاف پسند رہنما بن گئی، جو تخت کے وراثت ہونے کے لیے تیار تھی۔ راجہ اور رانی جواب مطمئن اور پرامن ہیں نے اپنی بیٹی کو بادشاہی کی قیادت کے لیے تیار ہوتے ہوئے دیکھا۔ وہ جانتے تھے کہ سنندا اچھے ہاتھوں میں ہے، کیونکہ تارا اسی محبت اور انصاف کے ساتھ حکومت کرے گی جو انہوں نے اسے سکھایا ہے۔ اور اسی طرح سنندا کی بادشاہی راجہ، رانی اور آخرکار شہزادی تارا کے زیر اقتدار پروان چڑھی۔ ان کی محبت، امید اور لچک کی کہانیاں ایک لیجنڈ بن گئی جو آنے والی نسلوں کو متاثر کرتی ہے۔ اسی وجہ سے سب لوگ آپس میں مل جل کر اور پیار محبت سے رہنے لگے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔